قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ہم تمام کو اپنے بیانات و مذاکرات اور مجلسوں میں ایسی روایتوں کو بیان کرنے سے بچنا چاہیے جو موضوع اور من گھڑت ہیں۔ اس لیے اس چینل میں ان موضوع و من گھڑت روایتوں کو ذکر کر کے اس کا مختصر جائزہ لیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمارے اس کار خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ عنوان نمبر 1، کیا تھوڑی دیر دین کے لیے غور و فکر کرنا 60-70 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے؟ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے، دین کی فکر لے کر تھوڑی دیر بیٹھنا بے شک بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اور فکر و محنت جتنی بڑی ہوگی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اسی قدر اجر و ثواب بھی عطا کریں گے۔ لیکن اس کو 60-70 سال کی نفلی عبادت سے افضل سمجھنا یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور اس طرح کی جو باتیں بعض حضرات کی زبانوں پر ہیں وہ اسی روایت کی وجہ سے ہے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، فکر ساعت خیر من عبادت 60 سنہ۔ حالانکہ اس روایت کو متعدد علماء نے، محدثین نے نہایت ضعیف بلکہ موضوع قرار دیا ہے، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس مذکورہ روایت کے بارے میں لکھتے ہیں، لیس بحدیث انما ہوا کلام السر السقط۔ اس لیے عام مجلسوں میں ان جیسی روایتوں کو بیان کرنے سے مکمل بچنا چاہیے۔ عنوان نمبر 2، کیا امت محمدیہ کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں؟ جیسا کہ روایت ذکر کی جاتی ہے، علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں۔ علماء دین کی فضیلت کے سلسلے میں یہ روایت بہت ہی زیادہ ذکر کی جاتی ہے، اور وہ بھی اس قدر کہ امام بیروتی شافعی رحمہ اللہ کو لکھنا پڑا، موضوع لا اصل له کما قالہ غیر واحد من الحفاظ ويذكره كثير من العلماء في كتبهم غفلة عن قول الحفاظ۔ یعنی یہ روایت موضوع و بے اصل ہے، جیسا کہ متعدد حفاظ حدیث نے کہا ہے، مگر بہت سارے علماء اپنی کتابوں میں حفاظ حدیث کی تحقیق سے غافل ہونے کی وجہ سے اپنی کتابوں میں اس موضوع روایت کو ذکر کر دیتے ہیں۔ عنوان نمبر 3، کیا وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے؟ حب الوطن من الایمان، یعنی وطن سے محبت کرنا ایمان کا جز ہے۔ اس قسم کی بات بعض علماء و عوام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے طور پر مشہور ہے، جبکہ مذکورہ الفاظ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا بالکل درست نہیں ہے، اس لیے کہ محدثین نے اس روایت کو موضوع یعنی من گھڑت قرار دیا ہے، جیسا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لا اصل له عند الحفاظ، یعنی حفاظ حدیث کے نزدیک اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اسی طرح علامہ معین الدین صفوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لیس بثابت، یعنی یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔
چنانچہ اس روایت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو موضوع و من گھڑت روایتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرنے سے حفاظت فرمائے اور اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانے سے حفاظت فرمائے۔